تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ تو صرف ایک ہی نیریٹو کے ساتھ چل رہے ہیں کہ آپ ہیں تو پاکستان ہے, لیکن یہ بیانیہ عوام رد کر چکے ہیں. آپ اپنی کارکردگی پہ بات کریں, جو 11 سالہ کے پی حکومت کی کارکردگی تھی. آپ اپنی فیڈریشن کی جو حکومت تھی اس کے اوپر بات کریں کہ جو آپ نے عوام کو ریلیف فراہم کیا یا عوام کے ایشوز پہ بات کی. نان ایشوز کو آپ ایشوز بنا کے عوام کی آنکھوں میں جو دھول جھونک رہے ہیں, اس سے نہ عوام کا فائدہ ہو رہا ہے نہ ملک پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن کچھ سوالات بہت ضروری ہیں رکھنے کے لیے عوام کے سامنے بھی اور آپ کے سامنے بھی. جو 1971 کی مکتی بانی تحریک تھی, جو مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ اس کو سپورٹ کر رہے تھے, تو یہ عوام کو بھی پتا ہے, یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اس وقت مجیب الرحمان کی پشت پناہی کون کر رہا تھا. اگر ملک دشمن عناصر اس وقت ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ان کو مدد فراہم کر رہے تھے, اس کا رزلٹ, اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آج پاکستان میں خوشحالی آ رہی ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ مجیب الرحمان کا نام تو لیتے ہیں, لیکن وہ اپنے بی بی سی کے انٹرویو میں یہ بات مانتے ہیں کہ 1956 میں جو ہے میں نے پاکستان سے علیحدگی کا خواب دیکھا تھا. آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ تمام تر چیزیں جو آپ 1971 سے مطابقت دے رہے ہیں اور لوگوں کے اور پاکستانی عوام کے جذبات کو ابھار رہے ہیں, جو اس کو منفی سوچ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تو یہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا صرف یہی نیریٹو کہ پاکستان تب ہوگا جب آپ ہوں گے, آپ کا صرف یہی نیریٹو کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں واپس لے آؤ, یہ اب عوام کے سامنے آپ کا جھوٹا پروپیگنڈا, منفی پروپیگنڈا, یہ نہیں چلے گا. آپ کا ملک توڑنے کا جو آپ نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے, قانون اپنی حرکت میں آئے گا, اور نہ صرف قانون اپنی حرکت میں آئے گا, جو غداری کا علم آپ نے بلند کیا ہے, حکومت وقت اس پہ پورا آپ سے حساب بھی لے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. آپ کو ایک آئینی اور قانونی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا, لیکن آج افسوس کہ آپ سکوت ڈھاکہ سے اور مجیب الرحمان سے اس کی مشابہت و مطابقت دیتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو ملک توڑنے کی جو تحریک کا آغاز کر چکے ہیں, اور آج کا افسوسناک واقعہ یقین جانیں کہ کوئی گواہ, جو دوسرا اس پریس کانفرنس کا پہلو ہے, وہ ایک گواہ عدالت جاتا ہے اور عدالت میں جا کے اپنی گواہی دیتا ہے, اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہے. اس ملک پاکستان میں میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کون وہ گواہ جا کے کسی بھی کیس میں اپنی گواہی ریکارڈ کروائے گا جب اس کی حالت پی ٹی آئی کے گونز اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کا جو ٹولہ ہے, جو ایک کلٹ فالوئنگ ہے, وہ جا کے اس گواہ پہ ہی جو ہے تھپڑوں کی برسات کر دیں گے, اس گواہ پہ ہی جو ہے دھاوا بات بول دیں گے, اور عدالت میں ایسا ایک سما پیدا کریں گے جس میں ہم یہ کس طرح کا کانفیڈنس بلڈ کر رہے ہیں پاکستانی عوام کے. ہمارے جوڈیشل جو نظام ہے, ایک جج کی عدالت میں ایک انسان اپنی گواہی ریکارڈ کروانے آیا جو کمپلیننٹ ہے, اور اس پہ آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا, اس کا نتیجہ آج عوام کے سامنے ہے کہ یہ کون سی قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. جب فیصلے آپ کے خلاف آنا شروع ہوں, آپ گواہان پہ ہی جو ہے
چڑھائی کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. باقی آپ کے سوالات لینے سے پہلے اس کا تھوڑا سا پہلو جو 1971 کے حوالے سے ہے اور آج کی جو گواہ کے ساتھ احاطہ عدالت میں جو حرکات کی گئیں، جو ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.